Students of 11th class, Assalamu alaikum. As you know, we are discussing our second part of our political science, political theory, in which we are discussing chapter freedom, or we can say liberty. Now today's topic is concepts of liberty and negative and positive aspect of liberty. So we are going to discuss our today's topic. Now we are going to discuss liberty. Liberty is essential for the development of the personality of the individual. As Montesquieu remarked that no other word left so indelible an impression on the mind of the individual as the word liberty. The term liberty is derived from the Latin word liber, L-I-B-E-R, liber, which means free. In other words, liberty means freedom to do whatever a man likes to do. Liberty is understood in two different ways: negative aspect of liberty and positive aspect of liberty. जैसे कि हम कहते हैं कि इस लिबर्टी का कंसेप्ट जो है, यानी इसको क्लियर करने के लिए, यानी लिबर्टी जो है इसको क्लियर करने के लिए, तो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो आस्पेक्ट्स चाहिए, और हमें तब ही ये लिबर्टी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब हमें नेगेटिव आस्पेक्ट और पॉजिटिव आस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा। यानी जब ये हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा तभी हमें लिबर्टी समझ में आएगा। अगर हम लिबर्टी की बात करेंगे तो लिबर्टी हम कहते हैं कि ये हमारी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी डेवलपमेंट के लिए, पर एक शख्स के लिए ज़रूरी है। यानी अपनी नशोनमा जो हमें बनाना है, हमें जो अपनी ज़िंदगी बेहतरीन बनाने के लिए हमें लिबर्टी की बहुत ज़रूरत है। यानी इसमें हम कहते हैं कि ये जो इसका इम्प्रेशन है लिबर्टी का, ये हम कहते हैं कि इरेजेबल है, यानी ये नहीं मिट सकता है हमारे दिमाग से, हमारे जहन से। यानी ये वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है, यानी लैटिन वर्ड में इसका मतलब है लिबर, यानी तो लिबर का मतलब है फ्री, यानी आज़ाद। यानी जैसे हम कहते हैं कि लिबर जो फ्री है, यानी दैट मीन्स फ्रीडम, और तब लिबर्टी का मानी जो बनता है यानी फ्रीडम, यानी फ्रीडम टू डू, यानी वट एवर ए मैन लाइक्स टू डू। यानी यहाँ हम कहते हैं कि इसका मतलब अगर फ्रीडम है तो यहाँ हम समझते हैं कि फ्रीडम जो है यानी एक इंसान जो चाहे कर सकता है, यानी वो जो कुछ चाहे करेगा, तो उसे हम कहते हैं लिबर्टी। लेकिन यहाँ हमारे पास इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कहा कि इसके लिए हमें नेगेटिव आस्पेक्ट को समझना होगा और पॉजिटिव आस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी को समझना होगा। तो अगर मतलब है लिबर्टी का कि फ्रीडम टू डू वट एवर ए मैन लाइक्स टू डू, यहाँ हम कहते हैं, जैसे मैं आपको मिसाल दे दूँगा, मसलन ये ज़माने के साथ साथ इस लिबर्टी का हम बहुत सारे तरीक़ों से समझ सकते हैं। यानी कभी हमारे पास कुछ, अगर 12th सेंचुरी की बात करेंगे तो उस वक़्त हमें लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, यानी किन से, किंग्स से, क्वींस से हमें लिबर्टी चाहिए, क्योंकि उस वक़्त का जो दौर था उस दौर में सिर्फ एक हुक्मरान था, उसका जो वर्ड था वही लॉ था, जो वो चाहता था वो लॉ था। तो उस वक़्त एक इंडिविजुअल जो चाहता था कि हमें इन लोगों से आज़ादी मिले, यानी इन हुक्मरानों से आज़ादी मिले। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे तो आज हम एक और बात करते हैं, मसलन हम कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी हो, यानी आज कल हम यही समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वही फ्रीडम है।
यानी और कभी हम ये भी कहते थे कि हमारे 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में कि हमें किसी फॉरेन का रूल नहीं होना चाहिए, हमें उनसे आज़ादी मिलनी चाहिए। तो वो हम कहते थे वो हमें लिबर्टी है। यानी हम कहते हैं कि ये बहुत सारे दौर हैं जो चेंजेस लाते हैं, जो हमें लिबर्टी को वक्त पर कुछ और समझाते हैं। यानी ज़माने के साथ साथ लिबर्टी का मानी जो है वो हम कुछ और समझते हैं। यानी मैंने कहा कि पहले हम समझते थे जो हमारा दौर था 12th सेंचुरी का दौर था, यानी किंग्स क्वींस का दौर था, हम उनसे फ्रीडम चाहते थे, वो उनसे फिर लिबर्टी यानी हासिल करने चाहते थे। उसके बाद फॉरेन रूल था, यानी जैसे कि हिंदुस्तान अगर आज़ाद हो गया 1947 में, तो उससे पहले हम कहते थे हमें ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिलना चाहिए, हम उनसे फ्री होने चाहिए, हमें ये लिबर्टी चाहिए। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे आज के दौर में, तो आज के दौर में हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री हो, यानी फ्री विल हो, इसमें हम यानी डेमोक्रेसी में हमारे बहुत सारे राइट्स होते हैं वो हमें मिलने चाहिए। तो ये भी फ्रीडम है, लेकिन हमें ये नहीं है कि जो चाहे कर लो। यानी हमने पहले ही बताया है फ्रीडम में, जो हमने एक्सप्लेन किया है इसमें, कि हम कहते हैं कि ऐसे फ्रीडम हो कि किसी को नुकसान ना पहुँचे, और जो जो हम कर सकें, यानी जो 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 हम में कैपेसिटी हो, यानी कैपेसिटी के मुताबिक। यही हम आज डिस्कस करेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट में और पॉजिटिव एस्पेक्ट में, यानी ये लिबर्टी क्या है। और अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी को अंडरस्टैंड करेंगे तो हम कहेंगे द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी मीन्स एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, और इट मीन्स दैट द इंडिविजुअल हैज़ द फ्रीडम टू डू एनीथिंग. Absence of all restraints is the meaning of the negative liberty. As J.S. Mill says, liberty means absence of all restraints. And J.S. Mill divided man's sphere of activity into self-regarding and other-regarding, and state interference is justified only in other-regarding activities in case his action amounts to an intervention into the domain of the freedom of his fellow beings. Herbert Spencer, Bentham, and Adam Smith also support negative aspect of liberty. Professor Walker says liberty is immunity from interference. जब हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो नेगेटिव एस्पेक्ट में हम कहते हैं कि इसका मतलब जो है वो एब्सोल्यूट फ्रीडम है। यानी एक इंडिविजुअल को एब्सोल्यूट फ्रीडम मिलता है, कंप्लीटली ही इज़ फ्री, यानी व्हाट ही वांट्स टू डू ही कैन डू। उससे हम कहते हैं कि इंडिविजुअल हैज़ द फ्रीडम टू डू एनीथिंग, यानी उसके ऊपर कोई रेस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। यानी अगर उसके ऊपर कोई रेस्ट्रेंट, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगा, हम कहते हैं कि ये नेगेटिव लिबर्टी है। यानी यहाँ ही J.S. मिल ने कहा था कि लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑल रेस्ट्रेंट्स, यानी कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वही लिबर्टी है। उसकी वो कहते हैं कि ये फ्रीडम है, जैसे इसने कहा है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो बेंथम और एडम स्मिथ जो था उसने भी सपोर्ट किया है नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी को। यानी ये कहते हैं कि कंप्लीट फ्रीडम, यानी फ्रीडम टू डू एनीथिंग, यानी कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई कंट्रोल ना हो। तो इससे हम कहते हैं ये नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। जैसे हम कहते हैं, हम ये भी कहते हैं कि कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, अगर किसी में करने के लिए कोई कैपेसिटी नहीं है तो वो नहीं कर सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये आज
کہ یہ نگیٹو آسپیکٹ آف لبرٹی ہے. اگر کسی کے پاس کرنے کے لیے کیپیسٹی ہے وہ کر سکتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو آسپیکٹ آف لبرٹی ہے. تو یہ آج کے دور میں, لیکن جب جے ایس مل کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لبرٹی مینز ایبسنس آف آل ریسٹرینٹس, وٹ اے مین وانٹس ٹو ڈو ہی کین ڈو. تو اسی یعنی بینتھم اور ایڈم سمتھ نے بھی کہا, سپورٹ اس کو کیا ہے نیگیٹو آسپیکٹ آف لبرٹی کو. تو یہاں ہم اس طرح بھی کہیں گے کہ لبرٹی means power to do anything that does not injure others. Real liberty has a positive aspect. Real liberty کی بات ہم کرتے ہیں کہ has a positive aspect. Liberty یعنی ہم کہتے ہیں کہ liberty جو ہے وہ means power to do anything that does not injure others. یعنی یہی پاور ہے. ہم کہتے ہیں کہ to do anything اس کے پاس پاور ہے, یعنی اس کے پاس کیپیسٹی ہے. Now let us come to second aspect, positive aspect of liberty. Positive aspect of liberty, it does not mean the absence of restrictions. On the other hand, true liberty exists only when every citizen enjoys the opportunity for self-realization and the state maintains those rights and opportunities which help the citizens to develop all that is best in them. The true test of liberty lies in the extent to which the law of the land helps the citizen to develop all that is good in him. The positive aspect of liberty includes the right of man to do or enjoy something that is worth enjoying. As Lasky says, liberty is the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves. In brief, it means the enjoyment of certain important rights such as freedom of life, freedom of thought and freedom of worship. یہاں یہ پازیٹیو آسپیکٹ آف لبرٹی جو ہم کہتے ہیں, یعنی یہاں یہ کہتا ہے کہ ریسٹرکشنز ہونے چاہیے, یعنی مینس دا ایبسنس آف it does not mean the absence of restrictions. یعنی اگر ہم اس کو دوسری طرف سے دیتے ہیں کہ لبرٹی جو ہے یہ ایگزسٹ ہو رہا ہے, یعنی جو ایک سٹیزن ہوتا ہے وہ کچھ رائٹس انجوائے کر رہا ہے, یعنی اس کے سیلف ریئلائزیشن ہوتا ہے, اس کو اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے پاس اپرچونیٹیز ہوتے ہیں. یعنی جو ایک سٹیزن انجوائے کرتا ہے ایک سٹیٹ میں, جو ایک سٹیٹ مینٹین کرتا ہے ان رائٹس کو, یعنی ان رائٹس کے ذریعے سے ہی اس سٹیزن کو وہ اپرچونیٹیز ملتے ہیں اور جس سے اس کو مدد ملتا ہے اس سٹیزن کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو یہ جو ٹرو ٹیسٹ آف لبرٹی ہے, یعنی یہ لا آف دا لینڈ ہے, law of the land, in which helps the citizen to develop all that is good in him. یعنی یہ لا آف دا لینڈ جو ہے یہ اس کو مدد کرتا ہے سٹیزن کو اپنے آپ کو اچھی طرح سے اپنے اس پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. یعنی یہی پازیٹیو آسپیکٹ آف لبرٹی ہے, یعنی یہ ہمارے پاس رائٹس ہوتے ہیں, یعنی ٹو ڈو اور ٹو انجوائے سم تھنگ that is worth enjoying. یعنی لسکی جو ہمیں بتا رہا ہے کہ liberty is eager to maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves. یعنی لسکی نے ہمیں کہا ہے کہ liberty کیا ہے کہ وہ مینٹین کرے اس ماحول میں اپنے آپ کو اور وہاں اس اپرچونیٹیز کو استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو خود بنائے, یعنی ٹو بی دیئر بیسٹ سیلوز, یعنی خود اپنے آپ کو بنائے. یعنی اگر ہم کہیں گے کہ اٹ مینز دا انجوائمنٹ آف سرٹن امپورٹنٹ رائٹس, یعنی اس کو رائٹس ملتے ہیں, یعنی جیسے ہم نے فنڈامنٹل کے رائٹس کے ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ایک انڈیویجول کے لیے
ضروری ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں فریڈم آف لائف ہے, فریڈم آف تھاٹ ہے, فریڈم آف ورشپ ہے. یعنی بہت سارے ایسے رائٹس جو ہمیں ملے ہیں, یعنی ان رائٹس کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ لبرٹی ہمیں ہے, یعنی یہ پازیٹیو لبرٹی ہے. یعنی اس میں ریسٹرکشنز ہیں, یعنی یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے, یعنی یہ لمیٹڈ ہے. یعنی نگیٹو آسپیکٹ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جو کچھ ایک انڈیویژول کرنا چاہتا ہے اس کو فریڈم ملنا چاہیے, وہ کیا کرے. لیکن وہاں ایبسنس آف آل ریسٹرینٹس یعنی از دا میننگ آف نگیٹو لبرٹی. یہاں ہم کہتے ہیں یعنی it does not mean the absence of restrictions. تو اس طرح سے ان دونوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس یعنی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے پروفیسرس ہیں, بہت سارے فلاسفرس ہیں جو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں یعنی یہ لبرٹی کیا ہے. تو اسی طرح اگر ہم آج کی بات کریں, نوا ڈیز دا لبرٹی کی ناٹ بی ایکسیپٹڈ ان دا ایبسلیوٹ فارم. یہ ہمیں معلوم ہے. یعنی اگر آج کی ہم بات کریں کہ ایبسلیوٹ فارم یعنی ان لمیٹڈ لبرٹی کو یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں آج کے دور میں, کیونکہ لبرٹی کین بی ایکسیپٹڈ ان اٹ از پازیٹیو آسپیکٹ. آج کے دور میں ہم صرف ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہی, یعنی پازیٹیو آسپیکٹ میں ہی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے آپ کو نکھارے, اپنے آپ کو بنائے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرے. اگر ہم میں کیپیسٹی ہے تو ہم کر سکتے ہیں, یعنی اس کے لیے ہمیں فریڈم ہے. یعنی یہ نہیں ہر ایک کے لیے فریڈم ہے اپنے آپ کو بنانے کا. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ خود بخود کوئی جو جس میں کیپیسٹی نہیں ہے وہ کچھ بنے نہیں, وہ نیگیٹو لبرٹی میں لیتے ہیں اس کو. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ این انڈیویژل از الاؤڈ ٹو ڈو آل دوز تھنگس وچ آر ناٹ ہارمفل ٹو ادرس اینڈ وچ آر essential for the development of his personality. Now we are going to some writers who have defined liberty and the most important definitions which we are going to discuss. That number one is, according to Professor Seeley, he says liberty is the opposite of overgovernment. Professor Seeley is of the opinion that true liberty lies in the existence of a right type of government. The individual cannot enjoy liberty under absolute rule. یعنی یہاں جو پروفیسر سیلی نے بتایا ہے, یہاں اس نے اوور گورنمنٹ کو لفظ استعمال کیا ہے, یعنی وہ اس کا اپوزٹ تھا. یعنی ایسی گورنمنٹ جو میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ جب ہم 12th سینچری کی بات کر رہے تھے وہاں ہمیں کنگز تھے, یعنی وہی ان کا ورڈ جو تھا وہ لا بنتا تھا, یعنی اس وقت ڈیموکریسی نہیں تھی. یہاں یہی کہتا ہے یہ سلی, پروفیسر سلی کہتا ہے, یعنی یہاں اس گورنمنٹ کے لیے اوور گورنمنٹ استعمال کرتا ہے, یعنی یہ اس کے خلاف ہے. یعنی وہ سلی کہتا یہاں ہے کہ ٹرو لبرٹی از یعنی اٹس ایگزسٹنس از ود دا رائٹ ٹائپ آف گورنمنٹ. یعنی اگر لبرٹی ہمیں چاہے, یعنی وہ اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ کہاں ہے, کس گورنمنٹ کے پاس ہے, یعنی رائٹ ٹائپ آف گورنمنٹ. اور رائٹ ٹائپ گورنمنٹ ہم کس کو کہیں گے, رائٹ ٹائپ آف گورنمنٹ ہم یہاں کہیں گے کہ جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, جو ڈیموکریسی کے رول سے ہم نے اس کو بنایا ہے, ڈیموکریٹک طریقے سے ہم نے بنایا ہے, اسی کو ہم کہیں گے رائٹ ٹائپ آف گورنمنٹ. کیا وہاں ہمارے رائٹس ہوتے ہیں, وہ ہم رائٹس کو انجوائے کرتے ہیں. تو یعنی اس وقت یہ جو سلی ہے یہ ایبسلیوٹ رول کے خلاف ہے, یعنی انڈر ایبسلیوٹ رول جو ہے وہ وہاں ہمیں رائٹس نہیں ہوتے ہیں. تو یہ اس کا ایک ویو پوائنٹ ہے. اگر ہم ٹی ایچ گرین کی بات کریں گے, جس نے بتایا ہے کہ فریڈم کنسسٹس ان اے پازیٹیو پاور اور کیپیسٹی آف ڈوئنگ اور انجوائنگ سم تھنگ ورتھ ڈوئنگ اور انجوائنگ. یعنی وہ فریڈم وہ ہے جس میں پازیٹیو پاور ہو, یعنی اس میں ہمارے پاس یعنی یہ کیپیسٹی کی بات کر رہا ہے, یعنی جو ہم میں کیپیسٹی ہے کرنے کی, یعنی جو ہم میں ہمت ہے کرنے کی, یعنی وہی فریڈم ہے. یعنی اس کو وہ رائٹ ملنا چاہیے, یعنی ہمیں اپنے وہ لائف کو بنانے کے لیے, یعنی اس کے لیے لائف یعنی اس کے وہ زندگی جو ہے اس کا نشو نما بنانے کے لیے ہمارے پاس وہ ایسے رائٹس ہونے چاہئیں. یعنی دیٹ مینز دا پازیٹیو پاور اور وی کین سے
capacity of doing or enjoying something, worth doing or enjoying. تو یہاں تیسری کی بات کریں گے، لاسکی کی بات کریں گے. یعنی لاسکی کے بعد میں یعنی وہ کہتے ہیں کہ آئی مین بائی لبرٹی دا ایبسنس آف ریسٹرینٹس، یعنی ایبسنس آف ریسٹرینٹس اپان دی ایگزسٹنس آف those social conditions which in modern civilization are the necessary guarantees of individual happiness. اور بھی کہتا ہے کہ لاسٹ اس کے بعد کہتا ہے by liberty is meant the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves. یعنی لبرٹی یہاں کہتا ہے کہ ایبسنس آف ریسٹرینٹس جو ہمیں کہتے ہیں، یعنی آئی مین بائی لبرٹی دا ایبسنس آف ریسٹرینٹس upon the existence of the social conditions which in modern civilization are the necessary guarantees of individual happiness. یعنی وہ ریسٹرکشنز، ایسے ریسٹرکشنز نہ ہوں اس سماج کے اوپر، یعنی ایسی کنڈیشنز نہ ہوں اس سماج کے اوپر، یعنی ان پریزنٹ سویلائزیشن کی، جو ہمارے لیے نیسسری ہے، یعنی جو ایک انڈیویجول کی ہیپینس کے لیے نیسسری ہے، ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہ ہوں. یعنی یہاں ہم سیدھا نظر دوڑائیں گے ہمارے رائٹس کی طرف. یعنی دیٹ مینس یہ اشارہ کر رہا ہے جو رائٹس ہمارے پاس ہے، جو رائٹس ہمیں ہونے چاہیں، جو ہمارے نیچرل رائٹس جو ہمارے ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ رائٹ ٹو ہیو لائف، جیسے ہم کہتے ہیں رائٹ ٹو ہیو ایجوکیشن، جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ رائٹ ٹو یعنی ایکسپریشن، فری ایکسپریشن جسے ہم کہتے ہیں، ایسے لبرٹیز ہیں یعنی جن کے اوپر یعنی ریسٹرکشنز نہ ہو، یعنی جن میں ہماری ہیپینس ہے، یعنی وہ ہیپینس ہمیں ان کے اوپر ریسٹرکشنز نہ ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یعنی جو ہمیں ہماری جو ایک انڈیویجول کی پرسنالٹی جو ہے، یعنی وہ جو اسینشل ہے، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک ایٹماسفیئر ہو، یعنی ایک ایٹماسفیئر ایسا ہونا چاہے جو ہمارے اس لائف کو، ہمارے اس پرسنالٹی کو یعنی ڈیولپ کرنے میں مدد کرے. یعنی اس کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ریسٹرکشنز نہیں ہونے چاہیں. یعنی یہ بھی یہاں یعنی انہی چیزوں کو یہاں اشارہ دیتا ہے کہ ہمارے پاس رائٹس جو ہیں، یعنی پریزنٹ ڈے جو ہمارے پاس رائٹس ہیں ڈیموکریٹک سسٹم میں، یعنی اس طرح کے ہونے چاہیں. تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ آن دا بیسس آف دیز definitions we can say that liberty does not mean absence of all restrictions, because unrestrained or unrestricted liberty cannot be given to anybody in society. تو یہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر کسی چیز کی پرابلم ہوگی تو آپ واٹس ایپ پہ لکھ سکتے ہیں یا فون کر سکتے ہیں. تھینک یو.